ہیں وہ ساری رات قرآن پاک کی عظمتوں کو اور ساری رات قرآن پاک کی فضیلتوں کو آپ جو ہیں وہ سمو رہے ہیں۔ اب یہ ایک چیز فطری ہے کہ اس کے اندر جو مقصد رکھا گیا وہ کیا ہے، کہ اللہ پاک نے جو مقصد رکھا گیا کہ روزہ جو ہے وہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، کہ اس سے تمہیں لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے کہ قلب اور روح، شعور جو ہے انسان کا، اس کے اندر ایسی قوت اور استعداد پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اس چیز سے رک جائیں جس سے کہ اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے نقصان دہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ قوت ہوگی، دل کی ایک قوت ہوگی کہ جس سے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ ایسے ہے نا کہ جیسے ہم لوگ جلتی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ ہمارا ہاتھ خود بخود آگ کے پاس جا کے خود بخود رک جاتا ہے اور پیچھے کو کھنچ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ یا ہمارا بچہ غلطی سے آگ کے قریب بھی چلا جائے تو ہم بے چین ہو کر اس کی طرف لپکتے ہیں کہ کسی طرح اس کو بچا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آگ سے ہمارا ہاتھ جل جائے گا یا آگ بچے کو جلا دے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یقین جو ہے نا، یہ دنیا کی آگ سے جو جلنے سے ہم نے بچنا ہے، یہ یقین جو ہے نا یہ تقوی ہے۔ اسی طرح کا یقین ہمیں آخرت کی آگ کے لیے بھی پیدا کرنا ہے کہ آخرت کی جو آگ ہے، جہنم کی جو آگ ہے، وہ بھی جلا دینے والی ہے۔ تو اتنا تقوی اپنے دل میں پیدا کریں کہ برائی کے قریب اگر جائیں نہ، اگر چلے بھی جائیں تو خود بخود رک جائیں، ہمارا دل جو ہے وہ فوراً پیچھے کو ہمیں کھینچ کے لے جائے کہ نہیں، برا کام نہیں کرنا۔ کہ یقین ہوگا تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تو یہ استعداد اندر پیدا کرنی، دل کے اندر یہ قوت پیدا کرنی، اپنے دماغ میں یہ چیز روشن کرنی ہے، یہ چراغ روشن کرنا ہے ہدایت کا کہ جو ہمیں برائیوں سے روک دے۔ تو یہ جو آگ ہے، آخرت کی آگ، یہ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہمیں اس کا تجربہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم اس میں ہاتھ ڈال کر اس کا دیکھ لیں، کر لیں، لیکن اس کے نقصان کا ہمیں پورا یقین ہے۔ اگر ایسا ہی یقین ہمیں ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان جو ہے وہ آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ جو ہے وہ آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یا حرام پر چلنے سے آگ اوڑھنا بچھونا بن رہی ہے، تو پھر یقیناً ہمارے دلوں میں اور جسم و جان میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی جو ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے روک دے گی، ہمارا اپنے آپ کو ہم بچانے کے لیے برائی سے رک جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقوی۔ تو یہ تقوی سب سے پہلا سبق تقوی کا سورہ بقرہ کی جو پہلا صفحہ ہے، پہلا سبق جو ہے وہاں پر ابھی ہم نے پڑھا تھا، وہاں پہ اللہ پاک نے بتایا تھا آیت نمبر 2 میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو ایمان بالغیب ہے وہ اس جہنم کے اوپر بھی ہے کہ ہمیں اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی سزا کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے اور وہاں آگ ہے۔ تو یہ غیب پر ایمان، ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ اب اس کو اپنے ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں یہ ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور یہ یقین سے جو قوت ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیں قرآن پر چلنے کے لیے سب سے بڑھ کر درکار ہوتی ہے۔ اگر ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے تو اسی یقین کی قوت سے ہی کرنا ہے، اور وہ جو ہے روزے سے یہ سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے روزے کو فرض کیا تاکہ تقوی حاصل ہو۔ تقوی حاصل ہوگا تو آپس میں ان دونوں کا تعلق بنتا ہے۔ تعلق کے لیے ایک قیام اللیل ہے اور ایک تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن جتنا انسان کرے گا، قرآن کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرے گا اور پھر راتوں کو اللہ کے حضور رکھے کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ وہ تقوی حاصل ہو جائے گا جو کہ اس کا مقصد ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے روزے کے اندر پیاس کی خواہش یا بھوک کی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، ہم رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اپنے آپ کو سیلف کنٹرول جو ہے یہ ہمیں حاصل ہو جائے گا تو پھر ہمیں، جب ہم بھوک اور پیاس ایسی چیز ہے کہ یہ ایک بیسک
ضرورت ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے. جب اس پر کنٹرول حاصل ہو گیا تو پھر باقی برائیوں پر سے بچنا تو زیادہ آسان ہے نا. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں ایک وہ کوئی کسی نان مسلم کا تھا، اس نے لکھا تھا کہ دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے وہ بھوک اور پیاس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. تو جب بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنا نہیں انسان کر سکتا تو وہ چوریاں بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کئی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جہاں اتنا قحط پڑا کہ لوگوں نے بھوک اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا. تو یہ ایسے واقعات بھی سننے کو مل جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ دنیا کا مشکل کام ہے کہ بھوک اور پیاس کو اپنے کو کنٹرول کرنا. جب اللہ تعالیٰ مومن کی 30 دن کے لیے یہ پریکٹس کروا دیتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر وہ برائیوں سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا. وہ تو زیادہ آسان ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسا وہ کام نہیں ہے، بھوک اور پیاس جتنی مشکل تو نہیں وہاں آنے والی. تو یہ چیز جو ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے اسی لیے رکھی کہ آئندہ جو سال ہے، رمضان کے بعد آگے آنے والا جو سال ہے، ہماری ٹریننگ ہو جائے، ہماری پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے برائیوں سے بھی بچنا ہے. اگر ہم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں، بھوک بھی ہے، روٹی کھانا بھی حلال ہے، پانی پینا بھی حلال ہے، تو اور ازدواجی تعلقات بھی حلال ہیں، تو اب حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے. یہ ایک ظاہری یعنی آپ کو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اللہ نے کیسے اس کی پریکٹس کروائی ہے کہ وہ تقوی اتنا حاصل کر لے کہ جب وہ یہاں تک آ جاتا ہے اللہ کے احکام کو ماننے میں تو باقی احکامات کو کیوں نہیں وہ مان سکتا. تو اب یہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنی نیت اور ارادہ جو ہے وہ صحیح کر لیں. نیت صحیح ہو، ارادہ پکا ہو. نیت میں یہ ہو کہ ہمیں جب تک کوئی شعور اور ہماری نیت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہم کوئی کام اچھا نہیں کر سکتے. نیت جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے. روح نہ ہو تو جسم چاہے کتنا ہی حسین ہو، کتنا ہی خوشنما ہو، اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے. اسی لیے عمل ہمارا کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر نیت اچھی نہیں ہے اس عمل کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے نیت جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ نیت جو ہے وہ اپنی درست کرنی ہے. نیت کیا ہوگی کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے اور خالص کر لیں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کا اجر اور انعام حاصل کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو یہ والی نیت کر لیں. اگر نیت نہیں کی ہوگی، ایسی نیت نہیں کی ہوگی، بس سحریوں اور افطاریوں کے چکر میں اپنے آپ کو پھنسا لیا کہ آج سحری میں یہ پکنا چاہیے، لذت حاصل کرنے کے لیے آج افطاری میں یہ پکنا چاہیے، آج ہم اس چیز سے روزہ کھولیں گے، اور اس افطاری میں اتنے ہم مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنی فرض نمازیں تک ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی بھی روزے کا اہتمام نہیں ہے. یہ صرف پیٹ پوجا کے لیے مختلف بہانے پھر ہم نے بنا لیے. یہ ہے رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. اذان تو ہو رہی ہے لیکن بلال کی روح کہاں سے آئے گی؟ تو روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر تڑپ اور اس کے اندر جنت کے حصول کی لگن وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ نیت اچھی کرنے سے آئے گی. تو ہمیں رمضان المبارک کا سفر جو ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ ہم اپنی نیت کو اچھا نہیں کریں گے. تو اس لیے سحریوں افطاریوں میں کیا بات ہے، ہم پورا سال نہیں کھاتے ہیں کھانا. کون سی ڈش ہے جو ہم سارا سال نہیں کھاتے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان میں وہ چیزیں کھا کے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں، اتنا تھکا لیں. اور خواتین خاص طور پہ بیچاری مظلوم خواتین جو ہیں وہ گھر والوں کے چسکے پورے کرنے کے لیے ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے مغرب کی، روزے کے اوپر دسترخوان پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ آگے چولہے کے آگے کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے چسکے پورے کرنے کے لیے کھپ رہی ہوتی ہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے، اوپر سے ہمارے ٹی وی شوز جو ہیں وہ رمضان آ رہا ہے تو یہ ڈش دیکھیں اور وہ ڈش دیکھیں، اور وہ روزانہ ایسی ڈشز بنا کے یہ چسکوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس میں
ویسے ہی بھوک کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھوک کو کنٹرول کر رہے ہیں یا بھوک کو بڑھا رہے ہیں؟ ہم تو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں بھوک کو، کہ یہ چیز بھی ہو تو وہ چیز بھی ہو۔ تو نماز کی طرف زیادہ دھیان دیں، قرآن کی طرف زیادہ دھیان دیں، سادگی کو اپنائیں، سحری اور افطاری سادہ کریں۔ اس سے یہ ہمیں جسمانی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ ہمارا جسم تو مرغن غذائیں سارا سال کھا کھا کے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو روزے کے اندر ہم جب بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے جو ایکسٹرا جو غلط قسم کے جو تیزابیت وغیرہ جو بن چکے ہوتے ہیں، جو کہ فاسد مادے بن چکے ہوتے ہیں، وہ روزے کی حالت میں جل جاتے ہیں، اور جلنے کے بعد ہمیں صحت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم رمضان میں بھی فرائی آئٹمز اور تلی ہوئی چیزیں کھا کے اپنے آپ کا کیا کرتے ہیں؟ حشر ہی کرتے ہیں۔ رمضان میں اکثر لوگوں کے ویٹ جو ہیں، وزن جو ہیں، وہ عام دنوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بہت زیادہ فرائی آئٹمز کھائی جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کی روزے کی روح ختم ہو رہی ہے۔ اب ہمارے بچے جو ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایسا لاڈلا بنا دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 10 چیزیں نہیں ہوں گی روزہ کھل ہی نہیں سکتا۔ روزہ کھولنے کے لیے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آج روزہ رکھا ہے تو آج تو 10 چیزیں بنیں گی۔ حالانکہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ گزشتہ کوئی 10-20 سالوں سے ایسا بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سادگی میں لانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم اس میں سے جتنا بھی ثواب کشید کر سکتے ہیں کر لیں، اور وہ وقت بچا لیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے آگے نفل پڑھنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، نہ کہ کچن کی تیاریوں میں ہم لگے رہیں۔ تو کھائیں پئیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کھانے پینے سے روک رہی ہوں، صرف یہ بات ہے کہ اتنا اہتمام نہ کریں کہ اپنے آپ کو تھکا دیں کہ بعد میں نماز بھی نہ پڑھی جائے، اور فرائی آئٹم سے ہمارے جسم کے جو وزن ہیں وہ بھی بڑھ جائیں، اور روزے کا مقصد ہی جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی افطاری کروا رہا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ ایک کھجور سے بھی کروا سکتا ہے، وہ پانی کے گھونٹ سے بھی کروا سکتا ہے، وہ لسی سے بھی کروا سکتا ہے۔ تو ثواب اللہ نے نیت پر دینا ہے۔ تو دوسری بات یہ، نیت کے بعد ہمارا تعلق قرآن پاک سے زیادہ جڑنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں بھی، اس کا علم اور اس کا فہم بھی حاصل کریں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے اپنے قرآن پاک کے ساتھ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جس رمضان کو اندر قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے جو احوال ہیں ان کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا، جتنے بھی اور پروگرام ہوتے تھے، مثلا دورہ حدیث ہو رہا ہے، فقہ کے دور ہو رہے ہیں، کوئی بھی ساری چیزیں بند کر دیتے تھے، صرف اور صرف قرآن پڑھتے تھے۔ جو ہمارے بزرگ تھے پہلے رمضان میں سارے دوسرے کام چھوڑ دیتے تھے، سارا دن قرآن کا ہی کام ہو، پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، تلاوت کرنا، سارے پروگرام بند کر دیتے تھے اور صرف قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کتنا حصہ روز پڑھنا چاہیے؟ تو ہمیں اتنا حصہ روز پڑھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے آخر میں قرآن کا ایک دور مکمل ہو جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ اسے ایک دور جو ہے اسے مکمل کر لیا جائے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کی جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے، کم کی حد ہے کہ کم از کم ایک بار جو ہے قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کا ایک دور مکمل کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ جہاں ایک پارہ تراویح میں سنا جاتا ہے، وہاں اسی طرح کا ایک پارہ آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رات کو جو ہم نے قرآن سننا ہے اس میں کیا مطلب ہے۔ یہ کام جو ہے نا، یہ سب کے لیے تو کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال جو سمجھ سکتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، وہ اس طریقے سے اپنا بھی ایک قرآن پاک پڑھیں۔ بہرحال یہ مردوں کے لیے، عورتوں پر تراویح فرض تو نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھیں گی تو ان کے لیے وہ قرآن پاک کی وہ حافظہ بھی نہیں ہے، تو کہ وہ قرآن کو پورا سن سکیں، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ جو ہے جتنا قرآن ان کو یاد ہوگا وہی پڑھیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر روزانہ پورا پارہ تو مشکل ہے، تو اگر ایسے کر لیں کہ 3 آیتیں جو ہیں ترجمے کے ساتھ وہ یاد کر لیں،
ماشاءاللہ سے ہماری تو کلاس ہے، یہ تو چل رہی ہے، ان کو تو ماشاءاللہ سے ہم چوتھے پارے پر آ گئے ہیں اور ان کو ترجمہ یاد ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ایسا کریں کہ قرآن پاک کی 3 آیات کا ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں سمجھنے کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے لگے گا آپ کو کہ قرآن آپ قرآن پاک کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، سمو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ دل اور روح دونوں پھر مل جائیں گے۔ ابھی ہمارے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق ہے، اور روح جو ہے وہ اس قرآن سے قوت حاصل کرتی ہے۔ روح جو ہے اس کی غذا یہ ہے اللہ کا کلام۔ روح جو ہے وہ تسکین پاتی ہی اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی بالکل ایسی کوئی بات نہیں، غذا نہیں ہے۔ روح کی غذا دل کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے جسم اور روح اور دل کی پوری شرکت جو ہے وہ تبھی ہوگی جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور سمجھ آنے کے لیے جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے کہ اے یہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل جو ہیں کانپ اٹھتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کی سمجھ آتی ہے نا، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ وہ رب جو ساری کائنات کا رب ہے، میں اس کے آگے کھڑا ہوں، میں اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، وہ مجھے سن رہا ہے، میں اس کا کلام سن رہا ہوں۔ تو پھر جو کیفیت ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑتی ہے، اور انسان کو پھر مزہ آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میری کیا حیثیت ہے اور اس رب کے آگے میرا کیا مقام ہے۔ تو وہ پھر قرآن کو اور زیادہ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس بارے میں کہ جب تم قرآن پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، رونے والی شکل ہی بنا لو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ حزن کے ساتھ غم میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان کو حزن عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے خواہ تھوڑا ہی حصہ پڑھیں تو، لیکن اگر آپ تھوڑا ترجمہ ساتھ لے کر چلیں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور دل اور دماغ جسم سب تلاوت کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائیں گے۔ تیسری بات جو ہمیں اس مہینے میں کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا کرنا، تو روزے کے اندر تقوی کو بڑھانا ہے، گھٹانا نہیں۔ کیا ہوتا ہے پہلے تو یوں لوگ کرتے تھے کہ بھائی جی روزہ رکھنا ہے تو کوئی ایسا کام کریں کہ روزے کا پتہ نہ چلے، اور کوئی فلم لے آئے، کچھ کر لیا۔ اب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، وہ فلموں والا دور تو اب ختم ہوا ہے، تو اب ہمارے بچوں نے کیا کر لیا ہے کہ وہ جی گیمز لگا لیتے ہیں اور فیس بک کھول لیتے ہیں، اور جی کیا ہو رہا ہے جی ٹائم پاسنگ۔ تو کیا روزہ جو ہے وہ اس کام کے لیے ملا تھا کہ آپ نے ٹائم گزارنا ہے؟ روزہ تو ملا تھا کہ اجر سمیٹنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو قرآن کو چھوڑ کے موبائلوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز سیریز شروع کر لی، جی ٹائم پاسنگ۔ یا اب ایسا ہے ہماری یونیورسٹیز، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہیں کرتے دھرتے ان کو ہدایت عطا کرے، ہماری یونیورسٹیوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ رمضان میں بچوں کے لیے امتحان رکھ دیتے ہیں۔ سیمیسٹر ختم ہو رہا ہے، امتحان آ گئے، پیپر آ گئے، اور تاکہ بچوں کا دھیان جو ہے وہ پیپروں میں لگا رہے، اپنے مارکس میں لگا رہے، اپنے گریڈنگ میں لگا رہے، اور وہ رمضان کو اکثر تو ایسا کرتے ہیں بچے کے روزے چھوڑ دیتے ہیں یونیورسٹیز کے بچے کہ بھئی پیپر کی تیاری کرنی ہے، ہمارا سیمیسٹر ہے، ہمارا فائنل ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، اور اکثر روزہ نہیں بھی چھوڑتے، لیکن روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن سارا رات اور دن جو ہے وہ امتحانوں کی تیاری میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک یونیورسٹی ہے تو قریب ہی ہے، میں نام نہیں لے رہی، لیکن مجھے 5 سے 7 سال ہو گئے ہیں۔ 7 سال سے میں یہی سننے میں، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ہمیں ملاقات ہوتی رہتی ہے، جس دن لیلۃ القدر کا تیاری طاق رات ہوتی تھی نا، اس دن امپورٹنٹ پیپر رکھا ہوتا تھا انہوں نے، اور بچے یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ آج طاق رات ہے، ہم نے جاگنا کیا ہے، صبح ہمارا پیپر ہے۔ تو اللہ انہیں ہدایت دے کہ رمضان کے لیے
تعلیمی کام جو ہیں ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. کرونا کے لیے کر سکتے ہیں نا، کرونا سے بچنا تھا تو اللہ کی آگ جو جہنم کی آگ ہے اس سے بھی بچنا ہے. کرونا کے لیے تو سارے سال جو ہے اسکول بند ہو گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا، امتحانات بند ہو گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن رمضان المبارک کے ایک مہینے کے لیے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو سہولت دینے کو کوئی بھی تعلیمی ادارہ تیار نہیں ہے. ان کے شیڈول جو ہیں وہ نہیں چینج ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے لیلۃ القدر ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں کے مسلمان ہیں کہ کوئی اول تو اسکولوں میں اہمیت ہی نہیں دلائی جاتی بچوں کو، چھوٹوں کو سے لے کر بڑوں تک کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں کروایا جاتا کہ بچوں کو ان کے دین سے قریب کیا جائے. اور اگر ہو بھی جائے کہیں پرائیویٹلی کوئی کر بھی دے تو حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ بچے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت ہمارا جو مشن ہے وہ کیا ہے، ہمارے نمبر اچھے آ جائیں. رمضان تو آتا ہی رہتا ہے، اگلے سال آ جائے گا، حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا. اور اگلے سال آئے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا، صحت ہوگی نہیں ہوگی، فراغت ہوگی نہیں ہوگی، اس وقت کیا پتہ اور زیادہ مصروفیت ہو. اس لیے جو مل رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے. اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے برائیوں سے رکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھی طرح جان لیں کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے. وہ روزہ کیا ہے کہ آنکھ، کان، زبان، پاؤں، ہاتھ وہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے وہ کام نہ کریں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کے سنائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. اس لیے ایک ایک خرابی جو ہے اپنی خود ڈھونڈیں اور اس پر قابو پائیں اور اس کو دور کریں. اور آنے والے رمضان کے لیے فیصلہ کر لیں. مثلا اگر کوئی شاؤٹ کرتا ہے، چیخ کر بات کرتا ہے، وہ اس بات سے توبہ کر لے کہ میں چیخ کر بات نہیں کروں گا. کوئی لڑائی کرنے کا عادی ہے تو اسے لڑائی نہ کرنے کا وعدہ کر لینا چاہیے. اور آگے پیچھے جو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں کرتے رہتے ہیں، اس سے نہ کرنے کا وعدہ کر لیں. تو نافرمانی کے بچنے کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی زبان سے کرنا ہے. اپنی زبان سے آغاز کریں کہ آپ نافرمانی سے بچیں. کہ یہ مشکل ہے لیکن اس کی پابندی جب کریں گے تو کیا ہوگا، نیکیاں بچ جائیں گی، اپنا آپ کا سدھار ہو جائے گا. اور پھر یہ ہوگا رات کو اگر دن میں کوئی ہوگی بات تو رات کو اس کا جائزہ لے لیں کہ آج کے روزے میں نے کون سا غلط کام کیا. وہ جائزہ لے کر تو اس کو پھر سدھارنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ جب 30 دن کی پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری برائیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا. چوتھا کام جو کرنا ہے رمضان المبارک میں وہ یہ کہ نیکی کی جستجو کرنی ہے. جستجو کا مطلب ہے ڈھونڈنا ہے نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، ڈھونڈ کر نیکی کرنی ہے کہ یہ کام بھی نیکی ہے کر لیا جائے، یہ کام بھی نیکی ہے کر لیا جائے، یہ کام بھی نیکی ہے کر لیا جائے. جستجو کرنی ہے. ہر لمحہ ہر قسم کی نیکی کی طلب جو ہے وہ مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے. رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے زیادہ آسان کر دیتے ہیں کہ زیادہ توجہ بھی ہو جاتی ہے انسان کی، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ آپ جس نیکی سے بھی خدا کا قرب حاصل کریں اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا. کوئی بھی نیکی کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کسی کو کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، کسی کی ہمدردی کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، بیمار کی عیادت کریں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے. اب اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے نیکی کی جو نفل نیکیاں ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ